अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, अहम खबर, हुकूमत का IMF की बड़ी शर्त ना मानने का इनका फैसला है। हुकूमत का स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने का बिल वापस लेने का फैसला किया गया है। उसके साथ साथ काबीना से मंजूर शुदा स्टेट बैंक बिल अब पार्लियामान में पेश नहीं होगा। अहम एक्सक्लूसिव स्टोरी आज प्रोग्राम रियासत और अवाम में आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान का जो बाइडेन की बुलाई गई डेमोक्रेटिक समिट 2021 में शिरकत से इनकार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सामने आई है स्टेटमेंट के मुस्तकबिल में किसी मुनासिब वक्त पर जमहूरियत के मौजू पर बात की जाएगी और कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार के बाद अब पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा, बात करेंगे। और नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे मुल्क की तारीख के सबसे बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। अवाम को इसके कैसे फायदा होगा और सेहत कार्ड पाकिस्तान में किस तरह से इनकलाब बर्पा कर सकता है, और आपको बताएंगे कि नया पाकिस्तान कार्ड महज एक सियासी नारा है या हकीकत भी है। इमरान खान का नया पाकिस्तान कार्ड आम आदमी को क्या और कैसे फायदा पहुंचाएगा, आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज कर रही हूं। मेरे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़िया जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। जमहूरियत कॉन्फ्रेंस बुलाई, डेमोक्रेटिक समिट अमेरिका की तरफ से बुलाई गई है जिसमें 110 ममालिक गालिबन शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार किया है। अदील, क्या हमें इसका फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है? जिस तरह से हमने पहले एब्सोल्युटली नॉट की स्टेटमेंट शेयर की थी, क्या ये फैसला हमें मुस्तकबिल में किसी ऐसे रस्ते पर तो नहीं ले जाएगा जो हमें नुकसान उठाना पड़े? देखें, एक ऐसे वक्त में जब यकीनन दोनों मुल्कों के दरमियान पहले जैसे ताल्लुकात नज़र नहीं आ रहे, एक ऐसे वक्त में जब से जो बाइडेन आए हैं उनका इमरान खान साहब से राब्ता नहीं हुआ, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हुई, इसके लिए कोशिशें की जा रही थी या इसके लिए तवक्को की जा रही थी अफगानिस्तान की सूरत हाल में कोई राब्ता होगा, वो राब्ता ना होना, और अब और उससे कबल एब्सोल्युटली नॉट का इमरान खान का ऐलान जो है, उसके बाद फिर IMF की जो सूरत हाल हुई, नजर आया कि अमेरिका जो है वो किस अंदाज में IMF के जरिए पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, FATF के जरिए किस तरह पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है। तो ऐसे में ये जो समिट है, इस समिट में जाने से मदद करना, अगरचे इसकी कोई भी तोजी पेश की जा रही है, लेकिन मैं तो यही समझता हूं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से जो जैसर गया है, यकीनन इसके असरात जो हैं वो मुरतब होंगे, असरात आ सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो अमेरिका ने डेमोक्रेटिक समिट 2021 बुलाया है उस पर पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार किया है, क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है इस पर पाकिस्तान को? वो मुहर्रकात देख लेते हैं जिसकी वजह से इनकार किया है। एक तो ये कि जब उन्होंने लिस्ट शाया की जिसमें वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान को उन्होंने पार्शियल डेमोक्रेसी करार दिया और बहुत उसमें कीड़े मकोड़े निकाल कर कहा कि ठीक है। और हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसका जहां में पता है क्या कुछ हो रहा है, उसको बिल्कुल बेहतरीन डेमोक्रेसी करके दिया। एक बात। दूसरी बात ये कि चीन को उसमें उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। ठीक है, चीन का अपना निजाम है, उनकी अपने डेमोक्रेटिक तरीका है या जो भी है। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान ने जरूर मशवरा किया होगा चीन से कि जाने का ये फायदा हो सकता था कि हम चीन के तहफ़्फ़ुज़ को इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर सकते थे किसी हद तक, लेकिन पाकिस्तान की जो हैसियत है आपको पता है कि वो इस काबिल शायद नहीं था। और ना जाने का ये मतलब था कि हम चीन के साथ अपनी यकजहती शो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि हमें वो हाफ डेमोक्रेसी मानते हैं और चीन को नहीं बुलाया था, तो हमने अपना बिल्कुल वाजे कर दिया है कि ना तो हम इस बात को मानते हैं कि हम हाफ डेमोक्रेसी है, जैसी भी टूटी फूटी है हमारे अपने हिसाब से, हमारे अपने हालात के मुताबिक डेमोक्रेसी है, और दूसरा अगर आप हमारे दोस्त को नहीं बुलाएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये, लेकिन इसको अगर एक और अगर आप मुझे बहन इजाजत देना, कि आज ही वजीर आजम ने एक और बात कही है, जब कोई सेमिनार जो हो रहा था इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम चीन और अमेरिका को नजदीक लाने की कोशिश करेंगे।
تو میرا خیال ہے کہ یہ چین اور امریکہ کے درمیان جس قسم کی مخاصمت ہے، پاکستان جیسا ملک کوئی ان کو قریب لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہمیں مان لینا چاہیے. ہمیں اپنے پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے قوی ہیں، اتنے دیر پا ہیں کہ ان کا جو کلیش ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو سعودی عرب اور ایران کے بارے میں کچھ نہیں کر سکے، تو کجا یہ کہ ہم چین اور اس کا کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ بالکل درست ہے. لیکن یہ جو آج کا بیان ہے وزیر اعظم کا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بن سکتے، بننا نہیں چاہتے، بننا نہیں چاہتے، الگ بات ہے. کہ اس طرح سے ڈکلیئر کر دینا کہ پارشل ڈیموکریسی ہے یہاں پاکستان میں، اور یہ چیز نظر انداز کر دینا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کاز کیا ہے، اور اس طرح سے اس چیز کو ڈکلیئر کر دینا؟ جی بہن، وہ اندر سے تھوڑی سی وہ آ گئی تھی انٹرفیئرنس، میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا، تو جلدی جنرل صاحب میں سوال آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ جس طرح سے امریکہ نے لیبل لگا دیا کہ پارشل ڈیموکریسی ہے پاکستان کے اندر، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط ہے؟ کیونکہ کازز کو جاننے بغیر آپ کسی ملک پر اس طرح سے لیبل لگا دیں تو دس از سم تھنگ رانگ. جی دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ ہم سے زیادہ ایسے ملک موجود ہیں جو کہ بالکل ہی ڈیموکریٹک نہیں ہیں، اور ان کے بڑے قریبی دوست ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان میں کوئی ہمارے دوست ممالک بھی ہیں. تو یہ جو اس کا جو دوگلا پن ہے یا جو سلیکٹیو اپلیکیشن آف پرنسپلز ہے، یہ تو میں نے جب ہندوستان کی مثال دی تو ہماری سمجھ میں آ گئی نا. اصل میں ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو تلاش کرنا ہے کہ اس وقت اس ریجن میں امریکہ اور پاکستان کے کون سے انٹرسٹ ایسے ہیں جو کہ منطبق ہو سکتے ہیں یا قریب قریب ہیں. کیونکہ مجھے تو نظر آتا ہے زیادہ تر انٹرسٹ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں. تو جب آپ کے انٹرسٹ کراس کرتے ہیں، اور میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں، جیسے چین کا اس علاقے میں اثر رسوخ، بی آر آئی کا آگے چلنا، سی پیک کا آگے چلنا، ہمارے ایٹمی جو معاملات ہیں، جو افغانستان کے ساتھ جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، وہ یہاں سے ہار کے گئے. تو ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، حالانکہ میں نے ایک ایسا آرٹیکل لکھا ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہم انٹرسٹ ان کا قریب لا سکتے ہیں. تو انٹرسٹ کی جب آپ بات جب تک نہیں کریں گے، کوئی انٹرسٹ کریٹ نہیں کریں گے، کوئی اٹریکشن کریٹ نہیں کریں گے، وہ ان سے کوئی اچھی چیز کی توقع رکھنا بالکل ابس ہے اور بلا وجہ کی کوششیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ ہمارا دوست ہے، دشمن ہے یا نیوٹرل ہے. جنرل صاحب، ہماری اب تک جو عادت بنی رہی وہ تو امریکہ کے ساتھ قربت کی تھی، اور ہمارا یہاں پر جو ایک سٹرکچر ہے وہ زیادہ اس کا ٹلٹ اس جانب ہمیشہ سے رہا ہے. تو اب یہ جو چینج آئے گی، اور اب یہ ہم کہہ تو رہے ہیں ظاہر ہم کسی بلاک میں نہیں جا رہے، لیکن ایک لائن تو لے لی ہم نے کہ اگر چین کو نہیں بلایا جا رہا تو ہم بھی نہیں جا رہے. تو اس کی کیا قیمت ہمیں جو ہے وہ ادا کرنی پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ قیمت تو بہت ہیوی ہے، اور اسی لیے ابھی تک یہ کام ہم کر نہیں پائے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی فارن پالیسی کے جو بڑی ڈائریکشن ہوتی ہے اس کو چینج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ہمارے معاشی اور معاشرتی طور پر جس طریقے سے ہم جڑے ہوئے ہیں ویسٹ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. آئی ایم ایف کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ورلڈ بینک کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ایف اے ٹی ایف سے ہماری جان نکلی ہوئی ہے. تو پھر آپ کس بنیاد پر کھڑے ہوں گے؟ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یا تو ایسا ہوتا نا کہ ہر آنے والے مہینے یا سال کے بعد ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہوتے اور ہمیں کم یہ جو جکڑ ہے اکانومی کی یہ کم ہو رہی ہوتی، تو ہم کہتے کہ ہماری پالیسی ٹھیک ہے. وہ تو ہر سال وہ جکڑ بدلتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ ہمارے جو دوست ممالک جو ہمیں ایزی شرائط پہ قرضے دیتے تھے، انہوں نے اتنی سخت شرائط لگانی شروع کر دی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ بھی یہ تو ہم کسی سے بھی لے سکتے تھے، آپ سے اتنا بڑا احسان سر پہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ امریکہ نہ صرف خود بلکہ اپنے حلیفوں کے تھرو ہمیں باندھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، تب بھی ہمارے منہ سے امریکہ کے علاوہ کچھ نکل نہیں پا رہا. جنرل صاحب، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ہماری کوئی اعلیٰ قیادت نہ جاتی، ہمارے وزیر اعظم یا وزیر خارجہ نہ جاتے، لیکن کوئی دفتر خارجہ سطح کا کوئی آفیسر چلا جاتا کہ نمائندگی تو ہوتی؟ جب ہم نے ظاہر ہے کسی ایک خاص بلاک کا حصہ نہیں بننا، ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن اس طرح نظر انداز کرنا بھی جو ہے، جس طرح کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، تو کوئی دفتر خارجہ کو کوئی افسر بھجوایا جا سکتا تھا جو نمائندگی کر سکتا تھا؟ جی میرا خیال یہ چونکہ ورچوئل وہ تھی ایک قسم کی میٹنگ، جی یعنی پارٹیسپیشن اس میں جو تھی، جی تو پارٹیسپیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو آپ بات کریں ٹھیک ہے، لیکن شاید وہ چونکہ تمام انہوں نے ہیڈز کو انوائٹ کیا تھا، شاید وہ نہ مانتے.
تو یہ پتہ لگا لیا ہوگا ہمارے دفتر خارجہ نے کہ بجائے اس کے کہ انکار ان کی طرف سے ہو جس کے امکانات تھے کہ اگر کیونکہ وزیر اعظم اگر جاتے تو وہ تھوڑا سا پرابلم یہ ہونا تھا کہ دیکھیں جی بلایا تو ہم نے ہے نہیں, ٹیلی فون پہ تو ہم نے بات کی نہیں, اب ادھر فوراً ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ ابھی تک جو فون کال نہیں آئی ہے, پلس جنرل صاحب جس طرح سے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دنیا اس وقت کولڈ وار کی طرف جا رہی ہے, تو when it comes to کولڈ وار تو کسی نہ کسی ایک بلاک کا چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ کو حصہ بننا پڑتا ہے, تو اس صورتحال میں کس طرح سے ہم نیوٹرل رہ سکیں گے؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جا نہیں رہی دنیا کولڈ وار, ایک نئی قسم کی کولڈ وار میں جا چکی ہے, کیونکہ وہ کولڈ وار کا پرانا کانسیپٹ نہیں ہے کہ میزائل کھڑے کیے جائیں گے اور دھمکیاں دی جائیں گی. یہ اکنامک کولڈ وار ہے, یہ پولیٹیکل کولڈ وار ہے اور وہ چل رہی ہے. ہم جیسے ملکوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, خاص کر جب آپ کی اکانومی کا یہ حال ہو, بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں, اور خاص کر جب آپ کے نزدیک اس کولڈ وار کے دو بڑے فریق موجود ہیں, چائنا اور رشیا, تو اس میں اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھا ہوگا ہمارے حق میں اگر ہم کسی طریقے سے نیوٹرل ہو پائیں. لیکن پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پھر آپ کے سی پیک کا کیا بنے گا, افغانستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس کا کیا بنے گا, آپ کی اکانومی کا کیا بنے گا. اگر آپ کو اصل میں ایک کڑوا گھونٹ بھرنا ہے, وہ اگر آپ لے سکیں تو بڑی اچھی بات ہے, آپ شاید نیوٹرل بھی رہ سکتے ہیں. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی خوش نہیں ہے. امریکی جھکاؤ جو ہے وہ ہمیں چین بڑے حیرانی سے دیکھ رہا ہے, ہمارا اتنا اچھا دوست ہے, وہ سوچتا ہوگا کہ یار اس کو کیا ہوا. روس نے آپ نے دیکھا کہ آخر تنگ آ کر انہوں نے بہت بڑی وزٹ, جو ہمارے بار بار ہو رہا تھا کہ پاکستان کی وزٹ ہوگی, پاکستان کی وزٹ ہوگی, جا کے ہندوستان میں بہت بڑا انہوں نے ایک وزٹ کر دی, جو کہ ٹھیک ہے, ان کے الگ تعلقات ہیں. یہ ہماری ناکامی ہے ہماری سمجھ کی اور ہماری خارجہ پالیسی کی کہ لوگ ناراض ہوتے چلے جائیں رادر دین خوش ہونے کے بجائے. ہمیں دشمنوں میں کمی کرنی ہے, ہم نے دشمنی بڑھانی نہیں ہے. بالکل جنرل صاحب, اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم ایز اے میڈیٹر رول پلے کریں گے بٹوین امریکہ اور چائنا. لیکن میڈیٹر کے رول کی جب بات کریں تو افغانستان کے معاملے میں, افغانستان امریکہ کے معاملے میں بھی پاکستان نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں افغانستان میں ابھی جو گورنمنٹ ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں مان رہی ہے. تو اگر اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو گئی تو پھر کس طرح سے چلیں گے؟ ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی شروع میں بھی اوپننگ میں کہا کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان کوئی میڈیشن کر سکے, کیونکہ ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے جو کہ دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چائنا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ امریکہ یہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے, چاہتا وہ یہ ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح وہ کر رہے ہیں. افغانستان کے سلسلے میں چونکہ ہمارے پاس ایک لیوریج تھی بہت بڑی, کہ ہمارے تعلقات تھے, ہماری گفتگو اوپن تھی, ہماری کمیونیکیشن اوپن تھی, اس لیے اس میں ہمیں ایڈوانٹیج تھی. تو چین اور امریکہ کے سلسلے میں ہمیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم دونوں طرف سے ڈس ایڈوانٹیجز سمیٹ رہے ہیں. صاحب اس پہ تو کافی ہم نے بات کر لی. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا ایک اور سوال پوچھنا چاہیں گے کہ کل جو بھارت میں جو سانحہ ہوا اور اس میں اس کو سازش بھی کچھ لوگ قرار دے رہے ہیں کہ ان کی اندرونی لڑائی کی وجہ سے یہ ہوا, لیکن یہ جو کل جس طرح سے جو واقعہ ہوا اس کا وہاں کی فوج کے موریل پہ کیا اثر ہوگا؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں افسوس ہے اس حادثے کا, کیونکہ حادثہ چاہے دشمنوں کے ساتھ پیش آئے یا اپنوں کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ, انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے. وہاں پر تو بات چیت شروع ہو چکی ہے آلریڈی ان لائنوں پر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ان کی پروموشن کی وجہ سے اور ان کو جو پاور دی گئی تھی سی ڈی ایس کی, اس کی وجہ سے بہت خلفشار پایا جاتا تھا فوج کے اندر بھی, اور خاص کر فوج اور آرمی کے درمیان بہت زیادہ تناؤ تھا, اور وہ واضح تھا. مطلب یہ میں اپنے پاس سے نہیں بنا رہا, وہ بالکل سامنے تھا, وہ خود بات کر رہے تھے اس چیز کی, کیونکہ وہ ایئر فورس کو جس طریقے سے توڑ کے مختلف حصوں میں بنانا چاہتے وہ نہیں وہ کرنا چاہتے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایز اے پاکستانی آفیسر, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے اچھے تھے, اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے لیے اچھے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ کافی بولتے تھے, کافی جذباتی تھے, چیزوں کا اظہار کر دیتے تھے, اور ہم جیسے لوگ ہمیشہ سنگن میں رہتے ہیں کہ یہ بندہ کیا بول رہا ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اپنے ہی لوگوں کے اوپر کنٹرول نہیں تھا. جب 3 دفعہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہے زمینی, جبکہ وہ 1 دفعہ بھی نہیں ہوئی تھی, جس کا یہ مطلب ہے وہ حکم دیتے تھے, کوئی ان کا حکم مانتا نہیں تھا اور ان کو بتا دیتا تھا کہ یہ بات ہوگی ہے.
تو ایک اس قسم کا جرنیل اگر ہیڈ ہو آپ کے اپنی ہی فورسز کا مورال بھی ڈاؤن کر رہے تھے. جی تو اب میرا خیال ہے کہ ان کے چلے جانے سے جو سینئر ہائرارکی ہے ان کی فوج کی وہ خوش ہوگی, مجھے ایسے لگتا ہے. اور لیکن جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے لیے نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جنرل صاحب, اپنے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین, بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد بات کریں گے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے سماجی تحفظ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یہ جو نیا پاکستان کارڈ ہے, کیا یہ محض ایک سیاسی نعرہ ہے یا واقعی میں ایک حقیقی ریلیف عوام کو ملنے جا رہا ہے, اور وہ کیسے مل رہا ہے؟ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سب سے بڑے سماجی تحفظ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے. صحت کارڈ پاکستان میں کیسے انقلاب لائے گا؟ نیا کارڈ کس طرح سے عام عوام تک ریلیف پہنچائے گا؟ ہمارے ساتھ یہ سب بتانے کے لیے موجود ہیں محمد زبیر احمد خان نیازی صاحب, جو کہ رہنما پی ٹی آئی ہیں. ان سے جانیں گے. سر, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو نیا کارڈ آ رہا ہے, نیا پاکستان کارڈ, لگ ہی رہا ہے کہ اب نیا پاکستان بھی بننے جا رہا ہے. اس میں مختلف ریلیف دیے گئے عام عوام کے لیے. کیا کیا ریلیف ہیں اس کارڈ کے اندر جو عام عوام اب حقیقی طور پر ان سے فائدہ اٹھا سکے گی؟ دیکھیں, اس کارڈ میں بیسیکلی ایک سروے کنڈکٹ کیا ہے جو اساس پروگرام نے, بڑا ڈیٹیل سروے کنڈکٹ کیا ہے پورے پاکستان میں جو 50,000 سے کم آمدنی والے لوگ ہیں, ان فیملیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے, اور یہ چھوٹے علاقوں میں خاص طور پہ گلی محلہ سروے کر کے, اس کے علاوہ آن لائن پورٹل ہے 8171 کے ذریعے آپ کسی کو جانتے ہیں تو آپ اس کی ڈیٹیلز بھیج سکتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ ڈیٹیل بھیجنے جائے گی تو یہ ایکسیپٹ ہو جائے گا. ایک سکروٹنی کا پروسیس ہے جس میں زیادہ ڈیجیٹل سکروٹنی ہے, جس میں ان کی آمدن ایک ایسٹیمیٹ کی جائے گی کہ ان کے خرچوں کے ذریعے جہاں ان کا آئی ڈی کارڈ یوز ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی دیکھا جائے گا کتنی سپینڈنگز ہیں اس فیملی کی. اچھا, اس فیملی کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے لیے 3-4 پیکجز کا یہ ون امبریلا کے نیچے نا خاص طور پہ 3 پیکجز ہیں اس میں. ایک تو ان کو بلا سود قرض ہے, 1 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک کا بلا سود قرض ہے. ان کا ایک چھوٹا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے, ان کی آمدن کا ذریعہ بنانے کے لیے, جو ماضی میں غلط طور پہ سرکاری ملازمتوں کی آفر کر کے صرف کیا جاتا تھا, آمدنی کا ذریعہ بنایا جاتا تھا, جبکہ آمدنی سرکاری طور پہ جو نوکریوں کی تعداد ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے کسی بھی ملک میں. جو اصل چیز ہوتی ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہوتی ہیں جن کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے بلا سود قرضے دے کے. سو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جس کی تعداد ایکچولی 37 لاکھ خاندان کے قریب ہے جن کو یہ ڈیٹا سارا کلیکٹ ہو چکا ہے. نہیں, یہ ڈیٹا کلیکٹ ہونے کا پروسیس جاری ہے, یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں, اس کا جو پہلے ہاتھ 20 لاکھ خاندان فائنلائز کر لیے گئے ہیں. اس کا جو اگلے مرحلے میں یہ مزید ہوتے جائیں گے, اور یہ خاص طور پہ اس کو چھوٹے علاقوں کے لیے مختص کیا گیا. جیسے احساس پروگرام کے اندر کچھ خاندان آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے, تو کیا ان کو یہاں پر نہیں یوز کیا جا سکتا؟ جی, اسی ڈیٹا میں سے اسی ڈیٹا میں یہ مرج ہو کے 1 امبریلا کے نیچے آ جائے گا. یعنی یہ احساس پروگرام کا ہی تسلسل ہے؟ جی بالکل, احساس پروگرام کا ہی یہ پارٹ ہے, انڈر دا امبریلا آف احساس پروگرام ہے. اچھا, دوسرا, اسی ایک خاندان کے کسی ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی, اس کو سکل ڈیولپمنٹ کی جائے گی تاکہ وہ اپنے روزگار میں مزید اضافہ کر سکے, اپنی فیملی کا ہاتھ بٹا سکے. تیسرا جو اس میں ہے, ان کو گھر لینے کے لیے بلا سود 27 لاکھ روپے کا ہوم لون اس میں شامل ہے, جو کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اس کے ذریعے ہے. جو چوتھی چیز ہے اس میں وہ ہے 63 لاکھ جو ہے آپ اسکالرشپس دینے جا رہے ہیں, جو کہ ڈفرنٹ ہیڈز کے انڈر آتی ہے, جیسے کچھ صوبائی گورنمنٹ کے اندر, کچھ ایچ ای سی کے اندر ہیں. ان ساروں کو مرج کر کے ٹوٹل 63 لاکھ اسٹوڈنٹس کو یہ دی جا رہی ہے اسکالرشپ, اور اس کی مانیٹرنگ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر آفس سے پرائم منسٹر خود کریں گے. اس کی جیسے اس سے پہلے وہ ایگریکلچر کو خود مانیٹر کرتے رہے ہیں, ہاؤسنگ پروگرام کو خود مانیٹر کرتے رہے ہیں, اپنے جو سٹیزن پورٹل کو وہ خود مانیٹر کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ. اور یہ جس طرح آپ کا ہر ویکلی ان کی جیسے کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے, پھر اسی طرح ویکلی مانیٹرنگ ہوگی. زبیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ چیزیں جس طرح خان صاحب بھی کل بڑی تقریب میں انہوں نے ان چیزوں کی اناؤنسمنٹ کی ہے, لیکن یہ ان چیزوں کا گراس روٹ لیول پر ابھی تک اثرات نظر نہیں آ رہے. ابھی بھی لوگ مہنگائی جو ہے اس پر چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں.
اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی 30% چیزیں سستی ہو جائیں گی, دالیں, آٹا, چینی مارکیٹ میں سستی ہو جائیں گی اس کارڈ کے ذریعے, لیکن گراس روٹ لیول پر امپلیمنٹیشن میں بڑے مسائل ہوتے ہیں یہاں پر. یہ کس طرح اس کو انشور کریں گے کہ واقعی میں یہ 30% سستی چیزیں ان لوگوں کو ملیں, کم آمدنی والے لوگوں کو ملیں, کیونکہ مافیا از دیئر. اور یہ بھی بتائیں کہ مڈل کلاس کے لیے اس میں کیا ریلیف ہے. اچھا, یہ عدیل بھائی آپ نے بڑا اچھی بات کی, کیونکہ کوئی بھی پروگرام جب آؤٹ آف دا باکس آپ لائیں گے, کوئی بھی آپ انقلابی پروگرام لائیں گے, تو وہ اس کی اس کے چیلنجز بھی ہوں گے اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہوگی کہ یہ ہوگا کیسے. سو کوئی بھی بڑا چیلنج جب آپ پبلک کو بتاتے ہیں کہ یہ میں بڑا پروگرام لے کے آ رہا ہوں, تو اس کے کیونکہ چیلنجز سامنے ہوتے ہیں اور ایک کامن پاکستانی اس کو سامنے رکھ سکتا ہے کہ یار یہ ہوگا کیسے. اب اس کو سب سے پہلا جو کام تھا وہ تھا ڈیٹا کلیکشن, اپنے جو غریب ترین یا پسا ہوا طبقہ اس کو ڈیٹا میں لانا, آئیڈینٹیفائی کرنا کون کتنا ڈیزرونگ ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ یہ ہونے لگا ہے کہ آپ کے جو جنرل سٹورز ہیں جو کہ چھوٹے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے جنرل, ان کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے نیشنل بینک کے ساتھ, اور جتنے زیادہ وہ کنیکٹ ہو جائیں گے نیچرلی ان کی آمدن بھی بڑھے گی. اب اگر میرے پاس کارڈ ہے تو میں کارڈ والی شاپ ڈھونڈوں گا, میں ڈھونڈوں گا وہ والی شاپ جدھر میرا کارڈ چلے, تو اس کی سیل بڑھ جائے گی. تو یہ اس کا احساس ان کو بھی ہے, یعنی کہ ہم نے تیزی سے رجسٹر کرنا ہے. سو نیشنل بینک کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر کے ان کو وہاں سے کلیکشن کی جائے گی. جو آپ نے کہا کہ مڈل کلاس کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے, سب سے غریب کلاس ختم ہوتی ہے, بالکل بالکل سب سے غریب طبقہ اور ملک کا جو انڈسٹریلائز لوگ ہیں یا ایگریکلچر بڑے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ سبسڈی ہمیشہ سے رہی ہے, کچھ نہ کچھ ان کے لیے پروگرام, کچھ نہ کچھ پالیسی ان کے لیے رہتی ہے. اب رہ کون جاتا ہے؟ وہ جو مڈل کلاس ہے, جو سفید پوش ہے. اب سفید پوش کے لیے جو سب سے بڑا پروگرام آ رہا ہے اس کی سپورٹ کے لیے وہ ہے ہیلتھ یونیورسل ہیلتھ انشورنس. ہر خاندان کو 7,20,000 سے لے کے 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس ملے گی. اور جس طرح یہ صرف اس کو ہیلتھ انشورنس نہیں کہیں گے, اس کو ایک پورا ہیلتھ سسٹم کہیں گے, کیونکہ اس پروگرام کے تحت جب یہ ہیلتھ کارڈ یونیورسلی تمام آبادی کے ہر خاندان کو ملے گی, تو اس کے بعد چھوٹے شہروں میں چھوٹے ہسپتال ابھی سے قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے چھوٹے شہروں میں اچھے ہسپتال یہ ڈیٹا آ رہا ہے پنجاب حکومت کے پاس. جی یہ اب میں بتاؤں گورنمنٹ اس میں سپورٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ اس میں یہ تک سپورٹ کر رہی ہے کہ جس نے ہسپتال بنانا ہے اس کو اوقاف کی زمین اس علاقے میں 100 سالہ لیز پہ دی جائے گی. اس کے علاوہ اس نے جو مشینری امپورٹ کرنی ہے اس پہ کسی قسم کی ڈیوٹیز نہیں ہوں گی, تاکہ جلد سے جلد یہ انفراسٹرکچر پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ کرے. اور اس کو جیسے وہ اس سے پہلے کیوں نہیں ڈیولپ ہوتا تھا؟ کیونکہ چھوٹے علاقوں کے لوگوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہوتی تھی, پے کرنے کی سخت نہیں ہوتی تھی, تو اس لیے بنانے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا تھا. جی اب ان کو پتا ہے کہ کیونکہ ہیلتھ انشورنس گورنمنٹ کی طرف سے دے دی جا چکی ہے, تو وہ لوگ فوری طور پہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل اچھے علاج والا ڈھونڈیں گے جہاں پہ اپنے مریض کو لے جائیں. یہ بات سننے میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہے. یہ کارڈ ایک عام آدمی کو کیسے ملے گا, کس یہ فارمیٹ میں ہوگا, کیا شناختی کارڈ ہی یہ ہوگا؟ اگر ہوگا تو جس طرح یہاں پر حکومت کے انیشیٹو کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے, اس میں بہت سے لوگوں کو ایکسپلائٹ بھی کیا جائے گا, اس میں اس کا مس یوز بھی ہوگا, اس میں لوگوں کی ہاسپٹلائزیشن, اگر بہت سے لوگ ایسے بھی خدا نہ خواستہ کر سکتے ہیں ہاسپٹلائزیشن کے بغیر, جس طرح جعل سازیاں بہت ساری ہوتی ہیں, ان چیزوں کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا حکومت پریپیئر ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی. جب بھی آپ کو گورنمنٹ کوئی بھی پیکج دیتی ہے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ لوپ ہولز ہوتے ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے ایک مافیا بھی سرگرم ہو جاتا ہے کہ یار ہم یہ پیسے کیسے بٹور لیں, کیسے اس کو نکلوا لیں اور کام میں لے آئیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ یہ یونیورسل انشورنس ہونے جا رہی ہے, یہ ایک تو یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ نے پوچھا کیسے کو, یہ ہر فیملی کا آئی ڈی کارڈ اس میں کنورٹ ہو جائے گا. اور میں ابھی یہ اپیل کرتا ہوں اس فورم کے ذریعے ان لوگوں کو جن کے فیملی کا آئی ڈی کارڈ یا بے فارم نہیں بنا, وہ جلد سے جلد بنائیں, ادروائز وہ اس سہولت کو فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. یعنی کہ اپنے سی این آئی سی کو بطور سی این آئی سی کے ساتھ جو بچے بے فارم میں کنیکٹ ہوں گے, جو یعنی کہ اس کی بیگم, اس کی فیملی, والدہ, وہ سارے اس میں آ جائیں گے. سو نادرا کے پاس اگر وہ رجسٹر نہیں ہے, وہ اگر وہ آئی ڈی کارڈ ہولڈر نہیں ہے تو مسئلہ ہوگا. وہ 10 لاکھ روپے ہر خاندان کے لیے مختص ہوں گے, اس سے پھر وہ کنیکٹ نہیں ہوگا, وہ کسی فیملی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا اگر اس کے بعد آئی ڈی کارڈ نہیں. سو جو اس میں دوسرا عرض کر رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے لوپ ہولز, اور وہ ایسے کیونکہ یونیورسل انشورنس ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی ہاسپٹل اب یہ رسک نہیں لے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب ہر بندے نے علاج ہی کارڈ پہ کرانا ہے. جو ہاسپٹل بلیک لسٹ ہوا تو اس کو پتا ہوگا کہ میں اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہوں ایک چھوٹے سے مائنر سے فائدے کے لیے. سو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ ڈیفینسو پہ ہوں گے, ایسی کسی قسم کی یعنی کہ ہاسپٹل خود بھی اس کو لک آفٹر کر رہے ہوں گے. اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ حکومت نے پر کارڈ کے عوض
कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को पैसे पे कर दिए हुए हैं। अब आगे क्लेम जो किया जाएगा वो इंश्योरेंस कंपनी से किया जाएगा, और हमें पता है कि इंश्योरेंस कंपनी से जब आप क्लेम करते हैं तो कितनी मुश्किल से वो पे करते हैं। और ये मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जो मैंने इन्फॉर्मेशन, जो मेरी डॉक्टर के साथ बात हुई है, 3 जगहों से कन्फर्मेशन होती है। यानी मरीज जब एडमिट होता है आपको बताना पड़ता है, फिर एक जगह से कन्फर्मेशन, दूसरी से, तीसरी से, और टीमें हर जगह के ऊपर मौजूद है। ये नहीं हो सकता जो पहले शुरू में लगता था कि कोई ऑपरेट करवाएगा नहीं और कार्ड से जो है वो 70,000 80,000 रुपये डिटेक्ट हो जाएंगे और पैसे जो है वो आधे आधे कर ली जाएंगे, यही कुछ होता रहा है। लेकिन ऐसा एक तो नहीं है। दूसरा, ये बात केपीके के हवाले से मैं एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बताया गया कि पहले वो लोग जो कि नहीं जाते थे हॉस्पिटल्स में, बीमार होने के बावजूद नहीं जाते थे, खासतौर पर जिनको कार्डिक इश्यूज होते थे, जितना महंगा ये इलाज है, तो केपीके की जो रिपोर्ट सामने आई है, हेल्थ कार्ड की वजह से बहुत बड़ा इजाफा सामने आया है। अब वो एग्जैक्ट मुझे परसेंटेज नहीं याद, लेकिन मरीजों की रुजू कर रहे हैं। देखिए मारिया, हमारे माशरे के अंदर क्या होता है, अगर वालिद को एक बीमारी है वो छुपा के रखता है उसको। क्यों छुपा के रखता है? वो कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, औलाद परेशान होगी, फैमिली परेशान होगी, और वो उसी बीमारी को छुपाते छुपाते इस दुनिया से कई बीमार लोग हैं वो चले जाते हैं। तमाम चीजें देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं और हकीकतन भी हैं, अगर इस तरह से तमाम रिलीफ अगर मिल जाता है। असल में मसला हमेशा आता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी? आपको लगता है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो पाता है तो वाकई में आम आवाम को फायदा होगा, और क्या वाकई में फिर हम एक नए पाकिस्तान की तरफ प्रोसीड कर रहे होंगे? देखें, जो ये जुबैर नाइल साहब ने कहा ना कि ये हेल्थ कार्ड नहीं है, ये हेल्थ सिस्टम है, इन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से इसको बताया है। मेरा खुद क्योंकि डॉक्टर्स के साथ बहुत एक उठना बैठना है, उनसे बात होती है। देखें इस वक्त क्या हो रहा है, हमारे छोटे छोटे इलाकों के अंदर जहाँ पे मरीज फीस नहीं दे सकता था 400-500 रुपये, जब वो फीस नहीं दे सकता था तो वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स ही नहीं जाते थे ना। अब एक डॉक्टर क्यों जाएगा छोटे इलाके में जहाँ पे लोग की कैपेसिटी 500 रुपये फीस देने की नहीं है, और वहां पे कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा, कोई हॉस्पिटल क्यों बनाएगा? ये तो तसव्वुर नहीं था। अब ये हो रहा है कि छोटे छोटे देहातों के अंदर, छोटे छोटी तहसीलों के अंदर बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, और राइट है, अगर कोई डॉक्टर्स मिलके या कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना चाहता है उसका राइट है। लोगों को तो रिलीफ मिलेगा ना, लोगों को तो अच्छा इलाज मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, जहां जहां पे जिन डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ कार्ड दे दिए गए हैं वहां आप देखें इसका एक नहीं इसके दर्जनों फायदे हैं। सबसे पहली बात कि आपके लोगों को इलाज की सहूलत मिल रही है, मुफ्त मिल रही है। आपके सरकारी अस्पतालों से बर्डन कम होता चला है। देखिए सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा रश किस चीज का होता है? जो ऑपरेट के लिए वेट कर रहे होते हैं पेशेंट। चौथा फायदा यह है कि आपके छोटे इलाकों के लोग बड़े शहरों में नहीं जाएंगे, उनको 2 स्टेप के ऊपर, उनको अपने इलाकों के अंदर होगा। लेकिन अगर बात की जाए तो हर आम आवाम तक ये रिलीफ पहुंचेगा। अदील, मैं चाहूंगी कि लास्ट इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं अदील बड़ाई साहब की बात करने से पहले। इसमें एक और चीज यह है कि आप देखें छोटे छोटे इलाकों में जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आप देखें नर्सिंग स्टाफ कितना रखा जाएगा, टेक्निकल स्टाफ जो और है, जो पैरामेडिक स्टाफ है, वो कितना रखा जाएगा। तो बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, और ये बहुत बड़ा इनकलाब है। और ये मैं आपको बता दूं, ये फरवरी मार्च में जब 100% पंजाब की आबादी को मिल जाएगा तो मारिया ये एक चीज ही शायद इमरान खान को 2023 के इलेक्शन में जितवा सकती है। अदील, मैं जानना चाहूंगी, जैसे मैं देख रही थी एक बहुत खूबसूरत चीज जो मुझे लगी है कि हर तबके के लोगों को प्लस इसमें हर शोबे के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। हर किसी के लिए बेसिकली फायदा है। किसानों की बात हो जाए, डॉक्टर्स की बात हो जाए, मतलब अगर हम हर उसकी शोबे की बात करें तो हर शोबे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस कार्ड के थ्रू फायदा पहुंच रहा है। देखें, हेल्थ कार्ड की हद तक तो वाकई ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, लेकिन ये डर है कि एक आम आदमी ये सोचता है कि इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये मगरबी ममालिक से भी ज्यादा बेहतरीन सिस्टम होगा। वहां पर हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए माहाना आपकी इनकम से बड़ी रकम काटी जाती है। यहां पर तो जो टैक्स नहीं दे रहा, और ज्यादातर लोग तो दे ही नहीं रहे, उनको भी वो सहूलियात मिलेंगी जो कि बैरून ममालिक में भारी टैक्स देने वाले जो हैं उनको दी जाती हैं। लेकिन इसी में जो किसानों के हवाले से मैं ये भी पूछना चाहूंगा नियाजी साहब से कि किसानों के हवाले से आप जो बिला सूद कर्जे और ये जो चीजें शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन किसान के दीगर मसाइल जो हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे। इस मरतबा जो डीएपी का बहरान था, गंदम की काश्त में डीएपी जो है वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकी, आम आदमी ने इस्तेमाल ही नहीं की। वो एक जानिब वो ब्लैक में मिलती रही, दूसरी जानिब आप कर्जे देने जा रहे हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंतजामी जो इशू हैं,
उनको भी तो एड्रेस करने की खासकर जरूरत जिस है। तरह से मिडिल मैन यहाँ पर रोल प्ले कर रहा होता है। देखें, आप डीएपी की बात करें, एक जेन्युइन इशू आया डीएपी का, और उसकी बड़ी रीजन ये थी कि इंटरनेशनली फास्फोरस की कीमत ठीक है। बहुत राइज कर गई थी, और आपको पता है कि ट्रैवल का भी बहुत बड़ा इशू था। जो समुद्री किराया है वो $2 लाख से बढ़ के 12 लाख डॉलर तक हो गया था। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम में जो हेल्थ कवरेज मिल रही है, पूरी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है, ये एक हमारे मुल्क में बड़े सालों से एक बहस थी, टैक्स पेयर के दिमाग में रहती थी कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, कि पहले मैं टैक्स दूंगा या पहले मुझे गवर्नमेंट सहूलत दे। ये एक बहस थी गवर्नमेंट्स और अवाम के बीच में। मेरी नजर में एक बहुत बड़ी पहल की जा रही है। गवर्नमेंट एक बड़े लेवल पे जिम्मेदारी ले रही है लोगों की, और इसमें जो साहिब हैसियत लोग होंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूं, वो इस शर्म से अब टैक्स देना शुरू कर देंगे कि उन्हें पता होगा कि गवर्नमेंट ने मुझे इस हद तक इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड पे सपोर्ट किया। जुबैर साहब, खुशखबरी सुना दे, कब से लॉन्च हो रहा है प्रोग्राम, कब से आवाम को रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह इसका जनवरी 2022 में इसका इनॉग्रेशन हो रही है। बट मैं जनरली एज अ गवर्नमेंट पर्सन मैं अक्सर कह देता हूं लोगों को कि जनवरी फरवरी, क्योंकि कुछ वीक्स का डिले हो सकता है, बट इंशाल्लाह ताला ये 1 से 2 माह में ये एप्लीकेबल होगा। और मैं मुबारकबाद एडवांस में देता हूं आप सबको, क्योंकि आप सबको मिलने जा रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम को भी टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक नाज़रीन हम बात करेंगे एक सबसे अहम और बड़ी स्टोरी पर। हुकूमत का IMF की बड़ी शर्त ना मानने का एक फैसला सामने आया है, वो क्या है ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हुकूमत का IMF की बड़ी शर्त ना मानने का फैसला सामने आया है। अदील, ये क्या फैसला इस वक्त हुकूमत लेने जा रही है और इस फैसले का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? IMF की ये बड़ी शर्त थी कि स्टेट बैंक, जो कि वैसे ही एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन IMF जिस तरह की खुद मुख्तारी चाहता था, वो खुद मुख्तारी और जो बिल तैयार करवाया ये IMF ने अपने कुछ लोगों के जरिए, वो लोग जाहिर है सिस्टम में भी मौजूद थे, स्टेट बैंक में भी मौजूद थे। ये बिल जब तैयार करवाया और उस बिल में ऐसी होशरुबा चीजें सामने आई कि सबसे अहम तरीन मामला जो इकोनॉमी है, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है, ये मामले में तमाम जो बड़े इख्तियारात हैं वो हुकूमत के इख्तियारात से निकल कर स्टेट बैंक के पास जो हैं वो जा रहे थे। और सिर्फ यही नहीं कि स्टेट बैंक के पास जा रहे थे, गवर्नर स्टेट बैंक को इसमें इतना ज्यादा एम्पावर किया जा रहा था और स्टेट बैंक के बोर्ड को इसमें इतना एम्पावर किया जा रहा था कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी। इस पे फिर ये हुआ कि इस बिल में जो मुजव्वजा ड्राफ्ट आया, इनिशियली तो उसमें बहुत सी काट छांट की गई कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो स्टेक पे लग जाएगा सब कुछ, खुदा ना खास्ता। लेकिन उसमें फिर और बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें को कमी बेशी करने की कोशिश की गई। IMF क्यों पावरफुल बनाना चाह रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को? IMF जाहिर है अमेरिका IMF के जरिए पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। और इसमें क्या होना था कि इसमें जब तमाम इख्तियारात हुकूमत या वजारत खजाना के दायरा इख्तियार से निकलकर स्टेट बैंक के पास चले जाने थे, तो उसमें जो स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं और जो स्टेट बैंक का बोर्ड है वो इतना पावरफुल हो जाना था कि उससे किसी ने पूछ ही नहीं सकता था। कुछ चीजें जो हैं वो मैं आपके साथ इसकी तफसीलात शेयर करता हूं। और एक और भी ब्रेकिंग जो स्टोरी है मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो नैब तरमीमी बिल के जरिए स्टेट बैंक के अफसरान से मुतल्लिक ये फैसला किया गया था कि इन्हें इस्तिस्ना दिया जाएगा, वो काबिल एहतसाब नहीं है, उन्हें भी ये शिक उनसे मुतल्लिक ये वापस लेने का फैसला किया गया है। और वो जब पार्लिमान में ये ऑर्डिनेंस पेश होगा तो उस वक्त ये शिक खत्म कर दी जाएगी कि इस हद तक के स्टेट बैंकों को पूछ ही नहीं सकता, स्टेट बैंक के गवर्नर को पूछ ही नहीं सकता। और जो सबसे अहम तरीन मामला है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो किस तरह IMF, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात नहीं है अदील, इसमें मेरे ख्याल से अब इकोनॉमी वो सब्जेक्ट हो चुका है जिसका पूरी दुनिया का उस चीज में इंटरेस्ट है। ये तो देखें नेशनल सिक्योरिटी का मामला इकोनॉमी, और इसमें क्या चीजें होने जा रही हैं। इसमें एक तो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और जो उसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इनकी मुद्दत मुलाजमत जो 3 साल हुआ करती है वो 5 साल कर दी गई।
اور اس میں کہا گیا کہ 5 سال بعد ان کی دوبارہ بھی تقرری ہو سکے گی. یعنی وہی لوگ جو ہیں وہ اگلے 10 سال تک جو ہیں وہ یہاں بیٹھ کر فیصلے کریں گے, اور یہ کون لوگ ہیں جن سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکے گا. اور تمام شرائط IMF کی طرف. اچھا, پھر ایک اور بات ماریا, ایک اور بات اس میں سے حذف کر دی گئی, کہ یہ بات حذف کر دی گئی جو پہلا والا ایکٹ ہے اس میں سے, اور جو ترمیمی بل میں ڈالی گئی, کہ جب اس میں لکھا گیا کہ جو ممبرز ہیں یہ بورڈ کے, ان کا بینک کے, یہ اسٹیٹ بینک کے کاروبار سے مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا, یہ چیز بھی اس میں سے نکال دی گئی حیران کن طور پر. پھر اس میں جو بورڈز کی پاور ہے, جو اسٹیٹ بینک کا بورڈ ہے, اس کی پاورز میں ان کے 2 فنکشنز تھے, 2 یا 3 فنکشنز تھے, ان کو بڑھا کر 7 کر دیا گیا. پھر جو بورڈ میں سیکٹری فائنانس ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا, کہ سیکٹری فائنانس یعنی جو حکومت کا نمائندہ اس بورڈ میں, انہیں نکال دیا گیا. پھر اس میں جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک حکومت کو براہ راست قرضہ نہیں دے گا, اور حکومت کی کسی obligation کی گارنٹی نہیں دے گا, اور نہ ہی حکومتی یا کسی پبلک اینٹیٹی کی گارنٹی دے گا. اور جو پبلک اور جو بینک ہے وہ گورنمنٹس کی جانب سے جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں وہ پرائمری مارکیٹ سے نہیں خریدے گا. اور ایک اور جو معاملہ ہے وہ کہ بینک کے پاس کسی بھی قسم کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کو ایکوائر کرنے, ہولڈ کرنے یا نمٹانے کا اختیار حاصل ہوگا. یعنی اگر حکومت اسٹیٹ بینک کی جو قرض ہیں وہ واپس نہیں کرتی جو اس نے لیے ہوئے ہیں, تو یہ پراپرٹیز ایکوائر کر سکے گا, انہیں ہولڈ کر سکے گا, انہیں ڈسپوز آف کر سکے گا, اور معاہدے کر سکے گا اسٹیٹ بینک جو ہے اس کے تحت خود سے, جو جن کے لیے حکومت پاکستان, ریاست پاکستان ان کی جانب سے سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. تو اتنا اہم معاملہ جو ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات کو اگر میں دل سم اپ کروں تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ IMF نے وہ تمام اختیارات جو حکومت کے پاس ہونے چاہیے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دینے کا ایک فیصلہ ہے, جس کو حکومت نے اس شرط کو نہیں مانا, اور یہ تمام اختیارات اب حکومت کے پاس ہی رہیں گے, اور یہ بل منظور نہیں ہونے دیا. یہ تو جو محاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ ہماری اکانومی IMF چلاتا ہے, کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے, وہ انڈائریکٹلی, یہ تو پھر اس نے ڈائریکٹلی ایک قسم کا یہاں پر آ کر بیٹھ جانا تھا, کہ یعنی جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہو, اگر کوئی بھی ہو, اگر وہ IMF کا نمائندہ ہو یا IMF سے, یعنی اس پوزیشن پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا یہ جو غیر ملکی یہ بڑے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, ان کے کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے سرو کیا ہوتا ہے. اب یہ تمام معاملہ یعنی یہ ایسا ہی تھا جیسے IMF خود آ کر یہاں پر بیٹھ جائے, یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ IMF براہ راست پہلے انڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کی اکانومی کنٹرول کرتا ہے, اب وہ براہ راست آ کر آپ کی اکانومی کنٹرول کرنا شروع کر دے. اور یہ اتنا حساس معاملہ تھا, یہ آنے والے چند دنوں میں یہ چیز جو ہے وہ اب مزید واضح ہو کے حکومت کی طرف سے اعلان کی صورت میں بھی آ جائے گی. ایک چیز میں بتا دوں اس میں کہ کابینہ سے یہ منظور ہو چکا ہے, کابینہ سے منظور ہو چکا ہے, اب یہ آگے پارلیمان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیش نہیں کیا جائے گا. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے, بہت اہم بریکنگ تھی ناظرین, انشاءاللہ اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے کل کے پروگرام میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ٹائم ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.